جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا جائے۔ بلکہ آج تو آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے ایک خوبصورت آوازوں میں، اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں ہیرا اسلامک چینل پر بھی اب قرآن مقدس آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ جناب حضرت مولانا حافظ و قاری تجمل حسین رضوی صاحب کی آواز میں ہیرا اسلامک چینل پر قرآن مقدس آ گیا ہے۔ آپ الحمدللہ جا کر کے وہاں اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم قرآن خوانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، قرآن پڑھواتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے، قرآن پڑھواتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں، تلاوت کو رواج دیں؟ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے۔ میں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سید صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہم نے سب کی کتاب پڑھی ہے لیکن ہم نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم رب کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ حالانکہ ہم نے اس پروگرام کی زیادہ تشہیر نہیں کی ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اور ایمان لگتی بات کہوں گا، اگر آج کی محفل یہ قوالی کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، آج کی محفل تقریر کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن کتنا افسوس ہے یہ محفل قرآن کی تلاوت کی محفل ہے تو یہاں پر وہ لوگ نہیں آئے ہیں جو سننے والے ہیں، یہاں پر اکثر پیرنٹس اور سرپرست لوگ حاضر ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قوالیاں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ جج صاحبان آ گئے ہیں، یا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آئے۔
اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے. اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا. اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے. تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. کس کے لیے؟ دیس کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے. جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے. آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں. یہ پنجرا ہے، پنجرا، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں. جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے. جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرا ہے، پنجرا کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے. جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی، پنجرا سونا سونا ہو جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہچہا رہے ہیں. تو یہ پردیس سے آئی ہوئی روح ہے، یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے. میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر، میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر. اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ. روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر، تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو یار نے کہا میں نہ صحیح، میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا، اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا، اپنی طرف سے خط بھیجوں گا. تو یار نہ صحیح، یار کا فرمان پڑھتے رہنا اور دلوں کو چین اور سکون عطا کرتے رہنا. تو جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو روحوں کو سکون ملتا ہے. روح کہتی ہے یار کی چٹھی آئی ہے، یار کا پیغام آیا ہے، یار کا فرمان آیا ہے. اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اے پڑھانے والی روح اب اٹک مت، اس لیے کہ تو اپنے دیس کی طرف جا رہی، پردیس سے دیس. تو وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ پورے شوق سے نکلتی ہے وہاں جب تلاوت قرآن ہوتی. کیوں؟ جب یار کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو یار کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو اسی دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے. اس لیے قرآن پڑھیے اور خوب پڑھیے. بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکوع نہیں پڑھ لیتے. تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے. دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزت طاری ہے نا، اسی لیے طاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت، وہ حقانیت، وہ روشنی، وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے. اس لیے انہیں لرزت طاری ہے. قرآن پہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے. شک پیدا کرو، لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. قرآن سے لڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، لیکن قرآن مقدس کی عظمت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے. اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے متقی لوگ ہی حاصل کریں. اس سے جو فیض لیں گے وہ متقی لوگ ہیں. اب متقی کون؟ تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے. قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں. دیکھیے بات قرآن واضح کرتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں ہے. متقی وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب مطلب کیا؟ وحی، برزخ، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا، آخرت، جنت، دوزخ، اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات. المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا
اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب۔ سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا، اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب داں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے مان لیا اس کو۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ارے یہ 2 گز زمین تو بہت بڑی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی۔ تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکن اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ مان لیا۔ ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے، جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے۔ تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو غیب ہے۔ حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے، سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ۔ تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے۔ پھر متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، پہلی نشانی تو ایمان ہے، دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یا 2 جملے بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی فضیلت پہ تقریریں بہت موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس میں، یہاں نماز پڑھنے کی بات، پوری امت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت، 250 کروڑ مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اور نماز پہ توجہ بھی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی، مبارکباد ہے۔ لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن نے کہا اقامت صلاح، نماز قائم کرو۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا؟ پڑھتے ہیں ہم، قائم کرنے والے، اقامت صلاح۔ اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اقامت صلاح کی پہلی شرط کہ جان بوجھ کر کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے، پہلی شرط۔ یعنی سر درد کر دیا، بخار آ گیا، نہیں، بیمار ہے، کتنا بھی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، لیکن جان بوجھ کے وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اقامت صلاح پہلی چیز۔ دوسری بات، پھر اس اقامت صلاح میں ایسا نہیں کہ جیسے چاہو پڑھ لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اللہ قبول کرنے والے جیسے چاہو پڑھ لو۔ اقامت صلاح کے بارے میں یہ ذخیرہ ہے 1400 سالہ ہمارے پاس، اس میں یہ ہے اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور نماز کے باطنی قوانین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا جائے، یہ اقامت صلاح۔ نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی، نماز قائم کرو۔ اب ظاہری شرطیں کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کون سے ارکان کو کس قانون کے مطابق کرنا چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لوگ نماز شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکاتے، اللہ اکبر، یہ نماز کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو سر جھکا کے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے، آپ کو کعبے کی طرف سامنے دیکھ کر تکبیر تحریمہ کہنا ہے، یہ قانون ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی دل میں کہا اللہ اکبر، سنائی خود کو بھی سنائی نہیں دیا، نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز سیکھو، اس کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق مسائل سیکھ کر نماز پڑھو۔ یہ تو ظاہری شرطیں ہوئی، اور باطنی شرط یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ منزل ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بڑی منزل ہے بات، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ شان ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو کم سے کم یہ متقی لوگوں کی نماز اقامت صلاح ہے کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سوچو کہ اللہ مجھے، یہ اقامت صلاح۔ نماز پڑھ کے کچھ نہیں ملنا ہے، نماز قائم کر کے۔ میں آپ کی حوصلہ شکنی کرنے نہیں آیا، لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کسی عالم کو، کسی مبلغ کو 2 گھنٹے کا ٹائم کبھی دے کر کے ایک مرتبہ نماز سیکھ، صرف 2 گھنٹے، بلکہ 2 گھنٹے بھی نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ دے دے تو آپ نماز سیکھ، کم سے کم اتنی تو سیکھ لیں گے کہ چلو ظاہری طور پہ نماز ہو۔ کسی دن ہم ایک ایسا پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ اور ہم سب شریک ہو جائیں، اور اس میں پریکٹیکل طور پر
ایک بار نماز کی اصلاح کر لیں، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنے کام کریں گے کہ آخری عشرے میں ہی کسی دن بیان مختصر کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم اس پر دے دیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ اللہ کرے ایک بار نماز درست، یہ جنت کی چابی ہے نماز، ساری چابیوں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ذرا یہ بھی چابی، اس کی بھی ذرا فکر کریں تو وہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، یعنی جن کو قرآن فائدہ دے گا کس کو دے گا؟ ایمان والوں کو۔ پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ۔ سب اپنے لیے ہڑپ نہیں کرنا، سب اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا، یہ متقیوں کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں کہہ کہ قرآن رک گیا، دیکھو یہاں بھی کیا پیارا نقطہ آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو آپ پہ نازل ہوا وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بات نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ اب آپ کے بعد تو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے، جو آپ پر آ گیا بس وہ ختم ہے، یہ آخری ہے، اس کے بعد کچھ آنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر ایک لمبا چوڑا تعارف منافقین کا کرایا گیا۔ اب میں وہ سب چیزیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملوں میں منافقین کا تعارف بیان کر دوں۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو کچھ یہودی تھے جو حضور علیہ السلام سے چڑھتے تھے، ناراض رہتے تھے، لیکن ان کی کچھ چل نہیں پاتی تھی، تو انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ لو اور دل میں کافر رہو، یہودی رہو۔ اس کو کہتے ہیں، یعنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے کافر رہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ پھر ان کی نشانیاں بیان کی۔ لیکن میری گزارش ہے آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زبان پہ کلمہ اور دل میں کفر ہے، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے؟ ہم نے تو اس کا دل چیر کے دیکھا نہیں نا۔ تو اس لیے ہم کسی کو منافق کہنے میں بہت احتیاط سے کام لیں، کسی کو جلدی سے منافق نہ کہیں۔ ہاں معاذ اللہ اگر اس کی زبان پر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو حضور علیہ السلام کی توہین و بے ادبی ہو، کلمہ بھی پڑھ رہا اور بے ادبی بھی کر رہا اور ہم اس کو سن لیں، تب اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایسے زبردستی اپنی اٹکل سے کسی کو نہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، تو کسی کو منافق نہ کہا کرے، اس کا بہت خیال کیا کرے۔ تو منافقین کی پھر وہ بیان کی گئی، اس کی صفات کو، ان کی صفات کو۔ پھر اس کے بعد قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، پھر ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ جو میں اپنے محبوب پر، اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کرتا ہوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہیں اس میں کوئی جو ہے وہ تردد ہے، شک ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور تم ساری دنیا کے اپنے حامیوں کو جمع کر لو گے تب بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ میں لوگوں کو یہی تو کہتا ہوں کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں۔ یہ جو ایسے اٹھ کر کے جو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو اپنا پھن کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، کیوں کرتے ہیں؟ ارے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا اگر چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو تمہارے لیے آسان سی بات ہے کہ جیسے ایک صورت لے آؤ۔ تمہارے لیے، تم کو تو لگتا ہے نا آسان سی بات، صورت لے آؤ، لیکن اس کو بھی قرآن کہہ چکا نہ لا سکو گے اور ہرگز نہ لا سکو گے۔ یہ بھی قرآن نے غیب کی خبر دے دی، لا ہی نہیں سکو گے، کتنی بھی اچھی عربی جان لو۔ اچھا وہ تو سب عربی لوگ تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا، وہ نہیں لا سکے تو جو اردو صحیح نہیں بول پاتے وہ کیا لا پائیں گے؟ جن کا تو پورا گزر بسر ہی جو ہے وہ سنسکرت پر اور پتہ نہیں کن کن زبانوں پر ہوتا ہے، وہ کیا لا سکیں گے بیچارے؟ اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن کی وہ حقانیت ہے، اس جیسی کوئی صورت۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر حیران تھے، جو آتا تھا، بلکہ ابو جہل چھپ کر قرآن سن رہا تھا ایک بار، بلکہ ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ حضور قرآن پڑھتے، مکی دور تھا، تو وہ لوگ منہ پہ کمبل ڈال کر، چادریں ڈال کر کے چپکے سے سنتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار سب چپکے، وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں، وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں، اور جب جانے لگے تو رستے میں سب ٹکرا گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، چوری سے کہیں جاتے ہیں تو سامنا ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے نا۔ تو جب ایسا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو بڑے شرمندہ ہوئے، پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو چھپا نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ وہ محمد عربی جو کلام پڑھتے وہ سن رہے تھے۔ تو آپس میں کہنے لگے سچ بتانا، کیا ایسا کلام کسی شاعر کا ہوتا ہے؟ کہا نہیں،
یہ کوئی شاعر کا نہ کلام ہے، نہ کسی انسان کا ہے، نہ کسی جنات کا ہے، یہ کلام کسی ما فوق الفطرت ذات کا کلام، یعنی یہ اللہ کا کلام۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اکرمہ نے پوچھا، بھائی جو چھپ کے آپ قرآن سنتے ہیں محمد عربی سے، سچ بتانا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا، بیٹا قرآن انسان کا کلام نہیں۔ جو محمد عربی پڑھتے، کہا بابا مان کیوں نہیں لیتے پھر؟ کہا بیٹا سب تو ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ان کے خاندان کے ہاتھ میں، ہمارے پاس جو تھوڑا موڑا اقتدار ہے، اگر مان لیں گے تو یہ بھی چلا جائے گا، صرف اقتدار کے لیے۔ پتہ چلا یہ قرآن کے بارے میں خلاف بکواسیں یوں ہی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اقتدار کی ہوس، کہیں نہ کہیں اپنے نام کی ہوس رہتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن قرآن تو قرآن ہے۔